السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وجنودہ وسائر اہل الخیر المادحین العاشقین واسلافہم واخلافہم وجمیع المؤمنین۔ معزز سامعین، رفیقان گرامی، ربیع النور ربیع الاول شریف کے اس مبارک مہینے میں، یہ ایسا مبارک مہینہ جن کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں، جیسا کہ مجمع بحار الانوار خاتمۃ الکتاب جلد 5 صفحہ نمبر 307، اسی طرح اعالی الافادہ من الفتاوی الرضویہ جلد 16 صفحہ نمبر 650 22 جلدوں والی فتاوی رضویہ میں کہ بزرگان دین فرماتے ہیں، شہر السرور والبہجۃ مظہر منبع الانوار والرحمہ شہر ربیع الاول فإنہ شہر امرنا باظہار الحبور فیہ کل عام فلا نقدرہ باسم الوفات۔ بزرگان دین فرماتے ہیں یعنی ماہ مبارک ربیع الاول خوشی و شادمانی کا مہینہ ہے اور سرچشمے انوار رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانِ ظہور ہے۔ ہمیں حکم ہے کہ ہر سال اس میں خوشی کریں، اس میں بہترین بھلائیاں کر کے ہم عید میلاد اور ربیع النور کو بہترین انداز میں اسے گزارنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ اس ربیع الاول شریف کے اس مبارک مہینے میں ہر علماء اہل سنت اور سادات اہل سنت، مشائخ اہل سنت کی جانب سے کئی طرح کے امور خیریہ اور کئی طرح کے اہل سنت کے معمولات کے طور پر کئی کار خیر انجام دیا جاتا ہے، جس سے عوام کے دلوں میں اور خواص اخص الخواص سب کے دلوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور تعظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو، اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سیرتوں کو اور فضائل کو اور تعلیمات کو سیکھنے پر رغبت ملے۔ اس پر کئی طرح کی خدمات انجام دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سب قبول فرمائے، سب کو اللہ عز و جل جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہر مہینے کئی بزرگوں کے اعراس مبارکہ ہوتے ہیں، اور خاص کر ہم بعض بزرگان دین کے عروس مبارک خصوصی طور پر اہتمام کرتے ہیں۔ سال میں ایک مرتبہ ایک دن عروس مناتے ہیں، سال میں ایک مرتبہ ایک دن کسی بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کا عروس مبارک ہم مناتے ہیں۔ زندگی کے ہر لمحات ان کے پیغامات و تعلیمات پر عامل ہو کر زندگی گزارنا ہماری لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ سال میں ایک مرتبہ عروس جن بزرگوں کا ہم کرتے ہیں، اہل سنت والجماعت کے معمولات میں سے، مراسم اہل سنت میں سے ایک عظیم چیز ہے، جس سے عروس کے دن ہمیں کئی طرح کے انوار و برکات و فیوز حاصل ہوتے ہیں، جیسا کہ علامہ عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ما ثبت من السنت فی ایام السنہ میں تفصیل کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ تو بہرحال عروس مبارک اور ان کا توسل اور ان کا وسیلہ اور ان کے وسیلے سے دعا کرنا ہم کبھی کبھی کرتے ہیں، تاکہ ہمارے ایمان کی سلامت رہے اور ہمارے گناہ معاف ہو، ذکر صالحین کفارہ۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو علم دین نشر و اشاعت کی ہے، انہوں نے جو علم ہمیں سکھایا ہے، انما العلم بالتعلم، اسے سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ائمہ دین جو فرمائیں، فإن الاشتغال بالعلم من افضل الطاعات، علم میں مشغول ہونا، علم سیکھنا، سکھانا، اس کی نشر و اشاعت، اسے تحریر کرنا، اسے سمجھنا، اسے سمجھانا، اس پر غور و فکر کرنا، اس کے لیے خدمت کرنا، کتابیں تصنیف کرنا، اسے شائع کرنا، یہ تمام چیزیں علم کے مشغولیات سے ہیں۔ یہ سب سے افضل عبادتیں ہیں، بہترین عبادتیں، کیونکہ انبیاء علیہم السلام کے وراثتیں ہیں، یہ میراث ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میراث
وراثت جائیداد ہے علم، تو علم پر ہم برابر توجہ دینا چاہیے۔ ہمارے قدیم بزرگان دین علم کے لیے ہی زندگی گزارے ہیں۔ یہ 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، ان کا مبعوث، ان کی بعثت کا، انہیں بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں سے جہالت کو دور کرتے ہوئے علم کو آباد کر دیا جائے، جہالت کو نکالا جائے، علم کو آباد کیا جائے۔ یہی تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث یعنی بھیجنے کا مقصد ہے۔ اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے وارثین اولیاء کرام علماء اہل سنت، العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے وارثین ہیں علماء اہل سنت۔ یہ بھی اپنے علوم کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، لوگوں سے جہالت کو اور کئی طرح کے جہالت، خرافات، غلط رسموں کو نکال کر بہترین احسن طریقے اور جائز اور مستحسن امور کو انجام دینے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ الاہم فالاہم، جو اہم چیزیں ہیں، ضروریات دین، ضروریات عقائد اہل سنت و جماعت، اور اس کے ساتھ ساتھ معمولات اہل سنت کی ترغیب کے لیے، نشر و اشاعت کے لیے ہمارے تمام علماء اہل سنت جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے وارثین ہیں، انہوں نے اسی کے لیے اپنی زندگی بسر کیے ہیں، اسی کے لیے جیے ہیں، اور اسی پر ان کا خاتمہ ہوا ہے۔ ایسے بزرگان دین کے آج بھی ہمیں ان کے شاگردوں کے شاگرد، اسی طرح اسلاف اس سلسلے کے بزرگان دین، ائمہ اہل سنت کے اس سلسلے کے بزرگان دین، آج ہم اکابرین علماء اہل سنت جو ہم دیکھ رہے ہیں ان سے بھی استفادہ کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ائمہ اہل سنت، علماء اہل سنت جو کتابیں تصنیف فرمائیں۔ جمال الدین ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ سعید الخاطر میں فرماتے ہیں فَإِنَّ تَصْنِيفَ الْعَالِمِ وَلَدَهُ الْمُخَلَّدُ، یعنی بزرگان دین کی کتابیں ہمیشہ رہنے والے اولاد ہیں۔ تو بہرحال بزرگوں کی کتابیں تصانیفی حقیقت میں ان کی حقیقی طور پر اولاد، جس سے ہم ہمیشہ ان سے استفادہ کرنے کے مانند ہے۔ خیر جلیس فی الزمان کتابیں بزرگان دین کی کتابیں، اس سے استفادہ کرتے رہنا آج سب سے بہترین ساتھی لوگ ہیں۔ جب یقینی لوگ، متعقل لوگ اگر بزرگان دین یا پیر وغیرہ نہیں مل رہے ہیں تو اس بزرگوں کی کتابوں سے اس کا فیوز و برکات حاصل ہوتا ہے، جیسا کہ کئی بزرگان دین قطب بہار منیر، خواجہ منیر قطب الدین یحییٰ منیر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مشائخ اعظام کے ملفوظات سے ظاہر ہے۔ تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ بزرگوں کے کتابوں سے استفادہ کریں۔ تو ہر مہینہ جن بزرگوں کا عروس ہوتا ہے، سال میں ایک مرتبہ تو ہم اہتمام کرتے ہیں، اسی تاریخ کے لحاظ سے، یعنی زندگی کے ہر لمحات ان کے پیغامات و تعلیمات پر عامل ہو کر زندگی گزارنا، وہ ہمارے لیے سب سے بڑی سعادت کی بات ہے۔ اسی لیے ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ کے طور پر ہر مہینہ جن کا عروس ہوتا ہے، یعنی صاحب عروس، اور ان کا مزار جہاں پر ہوتا ہے، صاحب مزار کے علاقے کی اس کے حساب سے، عربی تاریخ کے حساب سے عروس تاریخ کے مطابق یوم میں انہی بزرگوں کا پیغام۔ مثال کے طور پر سلطان الہند خواجہ غریب نواز اجمیری رضی اللہ عنہ رجب کی 6 تاریخ، تو فیوز سلطان الہند اجمیری رضی اللہ عنہ کے طور پر ان کے توسل کے لیے کچھ پیغامات۔ اور 11ویں شریف ربیع الاخر 11 تاریخ، ہر مہینہ 11 تاریخ کو غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے نصیحتیں اور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے فیوز و برکات سے مالا مال ہونے کے لیے چند نصیحتیں۔ اور اسی طرح ہر مہینہ 25 تاریخ کو پیغام اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں سے نصیحت۔ ہر مہینہ 27 تاریخ کو علامہ شاریاتی ملیباری رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں سے نصیحت۔ اور اسی طرح ہر مہینہ 7 تاریخ کو تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں سے استفادہ اور ان کے نصیحتوں کو بتاتے ہوئے درس۔ اور ہر مہینہ 5 تاریخ شمس العلماء مقبول شاہ کشمیری حانگل شریف رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں سے، ان کے نصیحتوں سے، ان کے مضامین الرشاد وغیرہ سے نصیحتیں۔ اسی طرح ہر مہینہ 2 تاریخ، آج ربیع النور کی 2 تاریخ ہے، ذوالقعدہ 2 تاریخ کو جن کا عروس ہے، شیخ المشائخ صدر الشریعہ علامہ امجد علی العالمی رحمۃ اللہ علیہ،
انہی کے پیغام سے یہ دراسات کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو بہرحال صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیغامات، ان کے تعلیمات ہر مہینہ 2 تاریخ، آج سے شروع ربیع النور 2 تاریخ اتوار کے دن سے آج آغاز کیا جا رہا ہے۔ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار انور گھوسی شریف امجد آباد مدینۃ العلماء گھوسی شریف یو پی میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی صدر الشریعہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کے اور ان کے اشیاخ، آباء، اجداد، اسلاف و اخلاف تمام بزرگوں کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرمائیں۔ ان کے تمام اولاد 16 اولاد عالمین، علماء اور عالمات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی مرحوم ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو مغفرت اور مرحمت اور رفع درجات عطا فرمائیں۔ جو ظاہری حیات میں ہیں بالخصوص شیخنا المحدث الکبیر علامہ ضیاء المصطفی القادری الامجدی حفظہ اللہ تعالی وطول اللہ عمرہ مع الصحۃ والعافیہ، اللہ تبارک و تعالی ان کے علم، عمل، عمر اور یادداشت اور فیوز و برکات میں بے شمار خیر و برکتیں مزید عطا فرمائیں۔ ان سے مستفید ہونے کے لیے ہم سب کو تمام علماء اہل سنت اور طلباء علوم نبویہ سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جملہ مشائخ اعظام کے درجات کو بلند فرمائیں۔ تو بہرحال ہر مہینہ اس طرح بزرگوں کے پیغامات، ہر مہینہ 28 تاریخ کو مجدد الف ثانی الشیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے پیغامات، اسی طرح دیگر بزرگان دین کے پیغامات کو ہم خصوصی طور پر انما العلم بالتعلم، علم ہی کے ذریعے، علم ایک ایسی چیز ہے کہ ہمارے قدیم بزرگان دین ان کے آخری وقت تک علم کو نہیں چھوڑے، یہاں تک کہ آخری وقت ہے ابن جریر طبری جیسے بزرگان دین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس وقت بھی پیپر اور کاغذ، اس وقت بھی علم، تو فرماتے ہیں ینبغی اللہ یدع اقتباس العلم حتی الممات، یعنی موت تک علم ہم ترک نہیں کرنا چاہیے۔ انا اطلب العلم الی ان اموتا، موت تک علم میں حاصل کرتے رہوں گا۔ وَكُن مُسْتَفِيدًا كُلَّ يَوْمٍ زِيَادَةً مِنَ الْعِلْمِ وَاصْبِرْ فِي بُحُورِ الْفَوَائِدِ، ہر دن علم کی زیادتی کے لیے محنت کرتے رہنا چاہیے۔ کل جو علم ہمارے پاس نہیں ہے، ایک زائد علم بزرگان دین کی کتابوں سے یا اکابرین سے استفادہ کرتے ہوئے، یہ ایک علم ہمارے اساتذہ سے استفادہ کرتے ہوئے ایک علم کی زیادتی ہمارے اندر ہوتے رہنا چاہیے۔ تو علم، العلم نور، علم ایک نور ہے، وہ نور ہم سے کثرت ہونا چاہیے، ہمارے دلوں میں نورانیت آنا چاہیے، ہمارے اعضاء میں نورانیت آنا چاہیے۔ اس لیے نور کے لیے علم کا استفادہ ہمیشہ ہمارے اندر رہنا ضروری ہے۔ لہذا آج سے لے کر خصوصی بزرگان دین کے اعراس مبارکہ کے وقت میں انہی کے کتابوں سے پیغامات، انہی کے کتابوں سے پیغامات، انہی کی کتابوں سے تعلیمات ہم حاصل کرنا چاہیے۔ اس کے لیے ایک دراسہ ہے رضا الازہر یوٹیوب کی جانب سے، ہر مہینہ ان بزرگوں کے وفات، ان بزرگوں کے عروس کے دن، یہاں تک کہ انہی کے کتابوں سے پیغامات بتایا جاتا ہے، اور اس کے آخری میں وہ صاحب عروس جن کا پیغام سنایا جا رہا ہے اس بزرگ کے نام پر، اور تمام بزرگان دین اسلاف و اخلاف میں جتنے بھی ائمہ اہل سنت ہیں تمام کے نام پر سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے اور ان کے توسل سے آخری میں دعا کرنا چاہیے۔ اللہ عز و جل ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ عز و جل تمام بزرگان دین کے درجات کو بلند فرمائے۔ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، میلاد شریف کا مہینہ ہے۔ اللہ عز و جل آج تک جتنے بھی بزرگان دین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مولود اور میلاد شریف پر کتابیں تصنیف فرمائیں، جتنے بھی بزرگان دین میلاد شریف کے دلائل اور قیام میلاد شریف پر دلائل جو تصنیف فرمائیں، تمام اہل حق کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرمائیں۔ بالخصوص ابن دہیہ، امام سیوطی، اعلیٰ حضرت امام شالیاتی اور والد اعلیٰ حضرت اور دیگر اسلاف و اخلاف رحمت اللہ علیہم اجمعین، عبدالحق دہلوی رحمت اللہ علیہم، کئی بزرگان دین جو میلاد شریف پر، مولود شریف پر، امام غزالی اور کئی بزرگان دین، مخدوم الکبیر زین الدین فنانی، منقوص مولد، اس طرح کئی بزرگان دین مولود شریف، میلاد نامہ، قیام میلاد اور دلائل میلاد، دلائل علی قیام میلاد، تمام بزرگوں کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرمائیں۔ برزنجی امام جیسے کئی بزرگان دین، سب کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرمائیں، ان سب کی مدد، حمایت اور شفاعت عطا فرمائیں۔ اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات میں
رسول پاک کے صحابہ اکرام صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ اکرام، وہ صحابہ اکرام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو مدح پڑھتے تھے، مولود میلاد جسے آج ہم کہتے ہیں، یعنی مدح پڑھتے ہیں، وہ مدح پڑھنے والے، نعت شریف پڑھنے والے، وہ مدح کرنے والے صحابہ اکرام، بالخصوص حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، کعب بن زہیر اسلمی رضی اللہ عنہ، نابغۃ الجعد رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، عباس رضی اللہ عنہ جیسے صحابہ اکرام تمام کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرمائیں۔ اور اسی طرح صحابیات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جیسے کئی صحابہ اور صحابیات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدحیہ اشعار پڑھے ہیں، جیسا کہ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ مواہب لدنیا میں، اور اسی طرح امام یوسف النبہانی انوار المحمدیہ میں، اور اسی طرح کئی بزرگان دین، شیخ الاسلام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ انوار احمدی میں، اور اسی طرح کئی بزرگان دین، عبدالحق الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ الدر المنظم میں کئی بزرگان دین اسے تفصیل کے ساتھ بیان فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کے درجات کو بلند فرمائیں، ان سب کی مدد اور حمایت اور شفاعت عطا فرمائیں۔ لہذا ان تمام اہل خیر، اہل حق کی اتباع کرتے ہوئے، ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے دلوں میں بسائیں۔ یہ بزرگان دین کے پیغامات، یہ بزرگان دین جو ہمیں سکھائے ہیں، ان کے توسل سے بھی، ان کے پیغامات، ان کے کتابوں کے توسل سے بھی ہم دعا کرنا چاہیے اللہ عز و جل ہمارے دلوں میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے ان بزرگوں کے برکت سے۔ اسی لیے ربیع النور کے اس مبارک مہینے میں کئی عاشقین ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کے بھی درجات کو بلند فرمائے۔ اس میں بعض عاشقوں کی کتابوں کے پیغامات کو اس ربیع النور سے ہی شروع کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے شیخ المشائخ صدر الشریعہ علامہ امجد علی العالمی رحمۃ اللہ علیہ کے پیغامات آئندہ دراسہ سے شروع کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وجنودہ وسائر المادحین والمحبین والعاشقین واسلافہم واخلافہم وجمیع المؤمنین والمؤمنات والحمد للہ رب العالمین۔ دعا وصیت کرتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔